آج ہم یہاں بہت تاریخی ڈی جے سائنس کالج میں موجود ہیں۔ 1887 میں یہ کالج وجود میں آیا تھا اور مسلسل اس میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے رہے جنہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا اور بہترین قسم کا یہ کالج رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان تو پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں سے پڑھ کر انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ لیکن اس حکومت نے جو گزشتہ 14-15 سال سے سندھ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ تمام اداروں کو بیچ کے کھانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ ڈی جے سائنس کالج بھی اب ان کی نظر میں آ گیا ہے، اور جس طرح کارروائی ڈالی جاتی ہے اس طرح سے ہی اس میں کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ اور وہ بلاک کہ جو 2006 میں شروع ہوا 2012 تک وہ مکمل ہوا، اور ایم ایس سی بلاک ہے وہ، اس ایم ایس سی بلاک کے اندر دیوار توڑ کے اس کو سندھ حکومت کی پہلے ایک دفتر بنانے کی سازش کی جائے گی، بنایا جائے گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس پر قبضہ کر لیں گے، اور انہوں نے دیواریں توڑ کر اپنے قبضے میں اس کو لینا شروع کر دیا۔ کسی صورت بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ 10 سال گزرنے کے باوجود ایم ایس سی بلاک میں کلاسز شروع کیوں نہیں ہو سکیں؟ یہ سندھ حکومت سے سوال ہے۔ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے سندھ کا، 29 ارب روپے تو صرف کالجز کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے، اور جو کالج جس کو اب یونیورسٹی کا اسٹیٹس مل جانا چاہیے تھا اصولاً تو، اس کا حال یہ ہے کہ 10 سال سے اس میں بھی ایم ایس سی کی کلاسز نہیں ہو رہی، اور اب اس میں بھی جو ہے وہ کوئی اتھارٹی بنا کر اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرو تو یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ لینگویج اتھارٹی یہ بلاول ہاؤس میں بنائی جائے، ورنہ پھر سی ایم ہاؤس میں بنائی جائے۔ بلاول ہاؤس بھی تو اپنے آپ کو کچھ وقت کرے، ساری عمارتیں انہوں نے قبضہ کر لی ہیں ارد گرد کی۔ یہ صرف قبضہ کرو گے، سندھ کو دو گے کچھ نہیں، سندھ کے لوگوں کو پانی میں ڈبو دو گے، سندھ کے لوگوں کے نام پر اربوں خربوں روپے کماؤ گے، اور لسانیت پھیلا کر کالجوں پہ قبضہ کرو گے۔ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو جو اتھارٹی بنانی ہے، جو دفتر بنانا ہے، آپ سرکار کی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر بنائیے۔ یہ کالجز کے اوپر قبضہ کر کے آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور اس کی جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں 585 داخلے ہونے چاہیے تھے پری انجینئرنگ میں، وہاں صرف 86 داخلے دیے گئے ہیں۔